اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور یہ جو صلح کلیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ ہر گمراہی کی جڑ اور اصل ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے۔ اگر کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں۔ اسی لیے صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے معتزلہ کے کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو مخلوق کہہ کر اللہ کی ایک صفت کو حادث کہہ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے الہادی دور میں اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی اور صاف اعلان فرمایا کہ جو اکبر کے دین الہی کو تسلیم کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ کیا صدیق اکبر کے زمانے میں جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت علی کے زمانے میں جو خارجی تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں جو معتزلہ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ مجدد الفسانی کے زمانے میں اکبر کے دین باطل کو ماننے والے کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سب کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے کفر کا اعلان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر کلمہ پڑھے اور اس کلمہ کو نہ بچائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان ہو۔ اگر کسی بھی ضروری امر کا انکار ہو گیا تو یہ کلمہ اس کے حق میں مفید نہیں۔ اس لیے جو ضروریات دین کے منکر ہیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، وہ لاکھ کلمہ پڑھیں ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے صلح کلیوں سے باز رہو، اور یاد رکھو خود حیدرآباد دکن میں ایسے 5 علماء ہیں کہ جنہوں نے الصوارم الہندیہ کی تصدیق فرمائی ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کے حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی ہے۔ مکہ مسجد کے اس وقت کے امام سید محمد مغربی خالدی رفائی بغدادی ثم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خود حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی۔ یہ مکہ مسجد کے خطیب و امام تھے۔ تم کہتے ہو کہ حیدرآباد میں آج تک کوئی ایسا عالم گزرا ہی نہیں کہ جس نے کلمہ گو کو کافر کہا ہو۔ تم کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھو، الصوارم الہندیہ اٹھا کر دیکھو، 5 علماء حیدرآباد اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیر کی تائید کر رہے ہیں۔ اور حضرت محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے چند اوراق پڑھے، ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، اور انہوں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے بڑی قبیح بات لکھ دی ہے، اس عبارت سے بوئے کفر آ رہی ہے۔ انہوں نے حفظ الایمان کا رد بلیغ فرمایا، اور ایک دن مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی اتفاق سے بیٹھے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی کے حفظ الایمان کی اس کفری عبارت کا رد بلیغ فرمایا اور اس کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے بعد مولوی حافظ احمد کے گھر پر میٹنگ ہوئی، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی کے بیٹے ہیں، اور ان کو مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی نے نظامیہ کی دیکھ ریکھ کے لیے حیدرآباد میں بلایا تھا۔ حافظ احمد کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، مولوی اشرف علی تھانوی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ حضرت محمد عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرف علی تھانوی کے سامنے اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی، اور اس کے بعد جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کا نصیبہ بیدار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، سرکار کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں، سرکار خوشی ظاہر فرما رہے ہیں۔ سید محمد مغربی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے حفظ الایمان کی کفری عبادت کی تردید کی ہے، اس پر میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، اپنی التجا پیش کرو، کیا تمہاری التجا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور میری تو ایک ہی التجا ہے کہ جو باقی زندگی گزری ہے وہ مدینہ منورہ، جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ مدینہ منورہ میں گزر جائے، اور جب میں مروں تو مدینہ کی خاک میں دفن ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ التجا قبول ہوئی۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ رہتے ہیں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ کی خاک میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے صرف ایک کتاب حفظ الایمان کی تردید فرمائی تو نبی کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت کا یہ درجہ حاصل ہوا، اور امام احمد رضا پوری زندگی ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرماتے رہے، تو امام احمد رضا کا نبی کی بارگاہ میں کیا درجہ ہوگا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔
اس لیے امام احمد رضا کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس مسلک کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، کسی قسم کا میل جو رشتہ ناتا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخر زمانے میں کوئی چھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی، نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے ہلکا سمجھو گے۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی نے ان کی پہچان بتا دی، سیماہم التحلیق ومشمر العذر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ نبی کیوں پہچان بتا رہے ہیں؟ تاکہ ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور امام احمد رضا نے کیا اس سے ہٹ کر کوئی بات بتائی ہے؟ امام احمد رضا بھی تو پوری زندگی یہی بتاتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غاز میں جل جان بے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، لعنت کیجیے، لعنت کیجیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔